بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. برائم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج اڈیالہ جیل میں ماحول کچھ مختلف نظر آیا، حیرت انگیز طور پر مختلف نظر آیا. پاکستان تحریک انصاف کے لیے شاید خوشگوار حیرت کا باعث ہوگا کہ ماحول مختلف نظر آیا. وہ یوں کہ علیمہ خان صاحبہ، جن کو کئی ہفتوں سے تقریباً 3 ماہ سے عمران خان صاحب تک رسائی نہیں دی گئی تھی، آج ان کی باقاعدہ ملاقات کا اہتمام ہو گیا عمران خان صاحب سے. اور وہ یوں کہ بہت سارے پی ٹی آئی رہنما جو کہ اڈیالہ میں سماعت کے دوران ان کو آسانی سے رسائی نہیں ہو پاتی تھی، وہ آج اندر جا پائے اور آرام سے انہوں نے سماعت کا سارا احوال دیکھا. عمران خان صاحب کی بھی آج موومنٹ کمرہ عدالت میں ہوئی معمول سے زیادہ، اور ان کو بھی بات چیت کرنے دی گئی. ایک عجب منظرنامہ ملک میں ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی پھر بہت ساری باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اس کے بعد بہرحال علیمہ خان صاحب باہر آئیں. جو انہوں نے بات کی اس میں تو انہوں نے یعنی تنقید کا نشانہ بنایا، اور صرف پاکستان کی سیاسی نہیں بلکہ عسکری قیادت کو بھی. تو اس سے تو بندہ یہ تاثر لے سکتا ہے کہ اس کا مطلب کہیں بھی کچھ بہتر نہیں ہوا ہے، ورنہ اس طرح کی ٹون تو نہ ہوتی. اور کچھ اور باتیں بھی کی ضمنی الیکشنز کے حوالے سے. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب بھی پاکستان تحریک انصاف آئی ایم ازیومنگ کہ وہ اجلاس جاری ہوگا ابھی پاکستان تحریک انصاف کا، کہ جس میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. یعنی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ضمنی الیکشن میں میرے خیال میں تو حصہ نہیں لینا چاہیے، لیکن سیاسی کمیٹی نے کہا ہے کہ ہمارے خیال سے حصہ لینا چاہیے. تو خان صاحب نے آج یہ کہا کہ آپ لوگ آج ابھی اس وقت بیٹھے ہوئے پولیٹیکل کمیٹی والے، آپ لوگ بیٹھ کے پھر سر جوڑ کے بیٹھیں، اپنا فیصلہ مجھے کل بتائیں، پھر میں حتمی فیصلہ کروں گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں. پہلے آپ دیکھیں تھے علیمہ خان صاحبہ نے ضمنی الیکشن کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کیا کہا. علیمہ خان صاحبہ نے کیا بتایا؟ خان نے اپنا رائے دی کہ ہمیں یہ الیکشن لیجیٹمائز نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اس کی کوئی ان کے بارے میں کوئی اور رائے ہے کل آپ میرے پاس لے کر آئیں، میں فائنل فیصلہ کروں گا. اگر خان صاحب کا یہ میسج ہے تو 100% پھر پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. الیکشن نہیں لڑنا، بائیکاٹ اس سے کرنا ہے کیونکہ اس سے فائدہ کچھ اس سے پارٹی کو نقصان ہوگا، حقیقی آزادی کو نقصان ہوگا. کہتے ہیں مجھے ایک فائدہ بتاؤ کہ اس سے پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوگا. تو ابھی یہ صورتحال اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس متعلق کیا فیصلہ کرتی ہے. آج ایک اور صورتحال کل ڈیولپ ہوئی تھی جب سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا کہ آج ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ اب یہ مجھ سے کسی فیصلے کا متقاضی ہے اور میں سیکرٹری جنرل کا عہدہ چھوڑ دوں گا. آج عمران خان صاحب تک اپنا پیغام پہنچاؤں گا اور میں یہ عہدہ چھوڑ دوں گا، اب میں اس عہدے پہ مزید کام نہیں کروں گا. لیکن پھر آج صورتحال کیا ہوئی، سلمان اکرم راجہ صاحب اور علیمہ خان صاحبہ کی اس بارے میں رائے دیکھیے. یہ بھی یاد رکھیے کہ ذرائع سارے یہ بتا رہے تھے کہ ضمنی انتخاب کے حوالے سے ہی سلمان اکرم راجہ صاحب کی اور علیمہ خان صاحبہ کی رائے قطعی مختلف تھی، جس میں علیمہ صاحبہ نے کہا کہ اگر خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ الیکشن میں حصہ نہیں لینا ہے ضمنی الیکشن میں، تو پولیٹیکل کمیٹی یہ کیوں یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ حصہ لینا ہے، اور آپ پارٹی کے سیکرٹری جنرل نے آپ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں. بہرحال کیا بنا یہ دیکھیے علیمہ خان صاحبہ اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی زبانی. وہ مسترد ہو گیا. جہاں تک میرے استعفے کا تعلق ہے، خان صاحب نے منظوری نہیں دی. صاحب نے کہا تھا کہ کوئی بھی پارٹی لیڈرشپ والے وہ پبلک میں اپنے ریزگنیشن کا ذکر نہیں کرے گا. دیکھیں لوگ فلم نہ چلائیں، پارٹی ریزگنیشن ایک سیریس ایشوز ہے. ہم ذرا آغاز کرتے ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ عبد القادر صاحب سے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو کور کرتے ہیں اور باقی چیزوں میں نظر رکھتے ہیں، تاکہ ذرا ان سے جان سکیں. قادر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام وسیم بھائی. قادر بھائی، ابھی کیا اجلاس جاری ہے پی ٹی آئی کا یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ کل انہوں نے خان صاحب کو اپنی رائے کیا دینی ہے کہ ضمنی الیکشن میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ جی ہاں بالکل. پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اہم اجلاس آج 9 بجے طلب کیا گیا تھا، کچھ دیر بعد شروع ہوا اور ابھی تک یہ اجلاس جاری ہے. شرکا جو ہیں وہ زوم پہ یعنی آن لائن یہ اجلاس کو اٹینڈ کر رہے ہیں، اور اس میں آج پی ٹی آئی کی جانب سے آنے والی جو تازہ ترین ہدایات ہیں ان پر غور کیا جائے گا. بانی پی ٹی آئی نے بھی ساری چیزوں کو سیاسی کمیٹی کی جانب بھیج دیا ہے کہ یہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آیا ضمنی الیکشن میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. ساتھ انہوں نے اپنی رائے جو ہے وہ دے دی ہے کہ میری رائے میں نہیں جانا چاہیے، لیکن پھر بھی سیاسی کمیٹی فیصلہ کرے اور اس کے بعد واپس میرے پاس آئیں اور پھر میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے. تو یعنی ابھی تک معاملہ ہوا میں لٹکا ہوا ہے. سیاسی کمیٹی کوئی بھی فیصلہ کر لے، اس کی فائنل اپروول جو ہے وہ پھر بانی پی ٹی آئی کے پاس ہی جائے گی، یعنی ان سے ہی ہو کے آنا ہے. اطلاع ہے قادر کہ سیاسی کمیٹی کی اکثریت ابھی تک حصہ لینے کی فیور میں ہے یا نہ حصہ لینے کی؟ جی بالکل، اکثریت اس فیور میں ہے کہ حصہ لیا جائے. ان کی نظر میں میدان چھوڑنا نہیں چاہیے، اور جب یہ ضمنی انتخابات کا ماحول بنتا ہے تو پارٹی کو جلسے کرنے کا، کارنر میٹنگز کرنے کا، اپنی میٹنگز بنانے کا کوئی نہ کوئی موقع ملتا ہے. اس سے ایک ویو بنتی ہے جو پارٹی کو کہیں نہ کہیں واپس اس ماحول میں لا کھڑا کرتی ہے جہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں گراؤنڈ پہ. ادروائز تو آپ کو پتہ ہے جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہے اور وہ کوئی اس طرح کا مومنٹم بنا نہیں پا رہے.
تو تھوڑا بہت کارکنان کو بھی الائیو رکھنے کے لیے، مومنٹم بنانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم جب ضمنی الیکشن کی کیمپین میں جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت اسپیس، کہیں نہ کوئی موقع مل ہی جاتا ہے. جیسے سیالکوٹ کے الیکشن میں ہم نے دیکھا تھا، وہاں پر بھی ایسا پورا ایک الیکشن جیسا ماحول بن گیا. اس کو پی ٹی آئی نے بڑا سیلیبریٹ کیا تھا، بولتے کہ وہ سیٹ جیت نہیں سکے تھے لیکن ایک ماحول بن گیا. تو پی ٹی آئی کے اکثریتی ارکان کی یہ رائے ہے کہ ہمیں گراؤنڈ کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے. رزلٹ جو بھی آئے وہ میٹر نہیں کرتا، لیکن ایکچوئل یہ ہے کہ ہمیں اپنے کارکنان کے ساتھ جڑنے کا موقع ملتا ہے. لیکن بانی پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ ہے کہ اس طرح سے لیجیٹیمیٹ کر رہے ہیں ہم ہر الیکشن کو، اور اس میں پارٹیسپیٹ کرنے سے ہم یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ سارا پروسیس جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ تھا، جبکہ ہمیں اینڈ ریزلٹ کا پتہ ہے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے. تو ابھی کیا اندازہ ہے تھوڑی دیر میں اجلاس اختتام پذیر ہو جائے گا کیونکہ خاصا وقت ہو گیا؟ دیکھیں 4 ووٹوں کا فرق ہے. اگر جو میری معلومات ہیں ابھی تک 4 ووٹ زیادہ تھے لاسٹ میٹنگ میں جب یہ کہا گیا کہ نئی الیکشن میں جانا چاہیے. اب بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ایک بار پھر یہ فیصلہ آیا ہے کہ نہیں جانا چاہیے. تو آج امکان ہے کہ یہ فیصلہ ریورس ہو سکتا ہے سیاسی کمیٹی کی جانب سے، کیونکہ سیاسی کمیٹی بھی کارکنان کی جانب سے آنے والے بیک لیش کا بوجھ نہیں برداشت کرتی. جب کارکنان کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا تو پھر آپ نے اس سے انحراف کیوں کیا، اپنے طور پہ فیصلے کیوں کیے، تو کوئی بھی انڈیویجول وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا جیسے اجلاس ختم ہوگا. پروگرام کے دوران اگر کوئی خبر آتی ہے تو ہم ویور کو بتائیں گے، آپ کے ویورز کو بتائیں گے آپ کے تبصرے. تھینک یو، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان آن پولیٹیکل افیئرز جناب رانا ثناء اللہ صاحب تشریف فرمائے. رانا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شکریہ وقت دینے کا. پہلے تو ذرا اسی پہ آپ اپنی رائے تو دیجئے. آپ نے سنی لیا ہوگا پاکستان تحریک انصاف میں معاملہ یہ کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ حصہ نہیں لینا چاہیے ضمنی میں. ان کی پولیٹیکل کمیٹی سمجھتی ہے کہ نہیں حصہ لینا چاہیے. یہ پیغام بھی ان تک پہنچا دیا گیا. آج انہوں نے پھر کہا کہ نہیں آپ لوگ ایک دفعہ، مجھے تو کوئی ایک بھی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ان الیکشن کو لیجیٹیمیسی دینے کی ضرورت کیا ہے، ایک فائدہ کیا ہے ان الیکشن میں حصہ لینے کا. پھر بھی آپ لوگ آج پھر بیٹھیے، اپنا فیصلہ مجھے کل بتائیے اور پھر میں فائنل فیصلہ کروں گا. اگر عمران خان صاحب، اگر پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ نہیں لیتی تو رانا صاحب یہ آپ لوگوں کے لیے ذرا آکورڈ سچویشن یوں نہیں ہو جائے گی کہ پھر ضمنی الیکشن اپنی بقعت ہی کھو دیں گے؟ ظاہر ہے پھر کون کس کے خلاف لڑے گا؟ پھر آپ ہی آپ ہیں بس. پھر نہیں، کوئی بھی الیکشن جو ہے اگر اس میں ایک پارٹی حصہ نہیں لیتی تو باقی لوگ جو ہیں وہ کوئی حصہ لینے سے رک نہیں جاتے. اور انڈیپینڈنٹ لوگ بھی ہوتے ہیں، دوسری جماعتوں کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ یہ دیکھیے گا کہ تمام حلقوں میں الیکشن کنٹیسٹ ہوگا. ہمارے ہاں لوگوں کو بڑا شوق ہے الیکشن لڑنے کا. یہ بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں جب یو سی لیول پہ، تو ایک ایک حلقے سے 24 لوگ جو ہے وہ حصہ لے رہے ہوتے ہیں. اور یہ قومی الیکشن میں بھی کسی حلقے میں بھی ایوریج جو ہے وہ کو 8-10 سے کم لوگ نہیں ہوتے. ہاں لیکن رانا صاحب مین مقابلہ تو آپ ورسز نون پیپلز پارٹی ہے نا، یعنی پی ٹی آئی ورسز نون / پیپلز پارٹی ہے. اب پی ٹی آئی مائنس ہو جائے گی تو پھر کیا ہے؟ پھر مرائے نام ہی ہے نا. نہیں دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ الیکشن تو ہوگا نا. ہاں ظاہر ہے. اب اگر وہ بات نہیں رہے گی، وہ رونق نہیں رہے گی. لیکن نہیں، رونق سے مراد یہ ہے کہ الیکشن ایک پروسیس ہے، وہ کمپلیٹ ہوگا. اگر کسی نے بائیکاٹ کرنا ہے یا کسی نے حصہ نہیں لینا، اور ویسے بھی پی ٹی آئی سے متعلق آپ کو معلوم ہی ہے انہوں نے کبھی کوئی سیاسی فیصلہ نہیں کیا. اگر عمران خان ایک سیاستدان ہوتے اور وہ سیاسی فیصلے کرتے تو کیا وہ اسی انجام سے 2-4 ہوتے؟ آپ ان کے تمام فیصلے دیکھ لیں. کیا انہوں نے صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ جو ہے یہ کوئی سیاسی فیصلہ کیا تھا؟ حکومتیں توڑنے کا فیصلہ سیاسی کیا تھا؟ انہوں نے جو لانگ مارچز کیے کیا وہ ان کے پولیٹیکل ڈیسیجن تھے؟ کیا انہوں نے جو 25 مئی 2022 کو جب ہم الیکشن میں جا رہے تھے اور اس بات کا فیصلہ کر چکے تھے، پرائم منسٹر اپنی سپیچ تیار کر چکے تھے اور یہ بات ان کے بھی علم میں تھا، اس کے باوجود جو انہوں نے پریس کانفرنس کی گئی، جس پریس کانفرنس سے ان کو روکا بھی گیا، تو کیا وہ ان کا سیاسی فیصلہ تھا؟ ان کے تمام فیصلے ایسے ہی ہیں. تو اس لیے اس میں ایک ضمنی بات ہے رانا صاحب کی، بڑی دلچسپ بات ہے اور یہ کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہوگی. صحیح. ویسے مجھے 25 والی آپ بات کر رہے ہیں، بڑی دلچسپ بات ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. اس میں ویسے
جب ان کو کمیونیکیٹ بھی ہو گیا تھا کہ یار گورنمنٹ جا رہی ہے بھائی جان, ہم جا رہے ہیں گھر اور الیکشنز میں جا رہے ہیں, ان کو پھر ان کو یہ لگ رہا تھا نا کہ ان کو ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. وہ اگر میں غلط ہوں تو تصحیح کیجیے گا, وہ آپ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ ڈیٹ اناؤنس کریں. نہیں, ان کو یہ بالکل نہیں لگ رہا تھا. اچھا, ان کو یہ معلوم تھا کہ ہم واقعی فیصلہ کر چکے ہیں اور ہم الیکشن میں جا رہے ہیں. ہاں, لیکن ان کی ایک اپنی طبیعت کا خاصہ ہے کہ وہ ہر کام میں جو ہے نا وہ اپنا ایک جو ہے نا وہ ایک علیحدہ ایک ہیرو شپ والا معاملہ جو ہے نا, ہیرو ورشپ والا معاملہ وہ لانا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ میں جب اس طرح سے کہوں گا نا کہ یہ اب الیکشن میں تو جا ہی رہے ہیں تو کیوں نہ میں بڑک لگاؤں کہ ڈیٹ دو, ورنہ میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ ایسے کر دوں گا, میں ویسے کر دوں گا. تو پھر جب ڈیٹ دیں گے تو پھر میں کہوں گا کہ دیکھا میں نے ان سے جو ہے وہ ڈیٹ لی ہے, ورنہ میں نے یہ کر دینا تھا. تو اس چکر میں اس نے جو ہے وہ یہ طریقہ کار اختیار کیا. اور پھر جب وہ بقول آپ نے جب بھڑک لگائی انہوں نے پریس کانفرنس میں, تو پھر میاں صاحب نے کہا کہ اب نہیں جائیں گے الیکشن میں چونکہ اب یہ تاثر جائے گا کہ ان کے دباؤ میں جا رہے ہیں. ایسے ہی ہوا, دباؤ میں بالکل. اور پھر وہ سارے کا ایسا ہی ہوا. صحیح ہے. اچھا, آج انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے ضمنی میں تو حصہ لے رہے ہیں یا نہیں یہ پتہ لگ جائے گا کل صبح تک, لیکن پارلیمانی کمیٹیوں سے تمام پی ٹی آئی ممبران کو انہوں نے نکال دیا ہے. اس پہ کیا کہیے گا آپ؟ نہیں دیکھیں بادامی صاحب, یہ غیر سیاسی اور انتہائی احمقانہ ڈیسیجن ہے. یہ 9 مئی 24 نومبر 26 نومبر, آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اگر اس الیکشن میں حصہ لیں گے تو اس جو عمل کو الیکشن کو لیجیٹیمیسی ملے گی. وہ بھائی اگر آپ اتنے ہی جو ہے وہ اصول پسند ہو گئے ہیں تو پھر اس نظام کو کیوں لیجیٹیمیسی دیے ہوئے ہیں؟ اس نظام سے باہر ہو نا. وہ بڑھ ہیں اس طرف, آج پارلیمانی کمیٹیوں سے نکال دیا, کل کو نظام سے آؤٹ ہوگا تو آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی رانا صاحب. نہیں تو معاملہ یہ ہے, ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا. معاملہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے الیکشن سے باہر ہونا ہے اور کمیٹیوں سے باہر ہونا ہے تو وہ پارلیمنٹ سے باہر ہوں. نظام کو کیوں انہوں نے بیٹھ کے وہاں پہ لیجیٹیمیسی دی ہوئی ہے؟ اور جب انہوں نے 2 صوبائی اسمبلیاں توڑی تھیں تو انہوں نے تو ہمارے لیے پریشانی پیدا کی تھی نا. تو پھر پریشان بعد میں خود ہوئے. تو اچھی بات ہے یہ, اب بھی الیکشن کو جو ہے وہ بائیکاٹ کریں اور اس کے بعد جب وقت کے اوپر دوبارہ جنرل الیکشن ہوگا اس وقت بھی ان کو چاہیے کہ بائیکاٹ ہی کریں. لیکن رانا صاحب دیکھ لیں, آج آپ کہہ رہے ہیں کل کو اگر وہ نظام سے آؤٹ ہو گئے تو کیا آپ کیا 150 سیٹوں پہ پتہ نہیں پنجاب کی اتنی اور قومی کی اتنی سب پہ ضمنی کروائیں گے؟ آپ کیا کریں گے پھر؟ سینکڑوں سیٹوں کروا دیں گے بالکل. نہیں تو آئین کا اور قانون کا تقاضا کیوں نہیں کروائیں گے؟ اب ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں نا کروانے کی کیا وجہ ہے؟ آئین کا تقاضا تو رانا صاحب یہ بھی تھا نا کہ جب انہوں نے اسمبلیاں توڑی صوبائی, جس کو آپ اپنی سیاسی فتح اور ان کے غلط سیاسی فیصلے تعبیر کر رہے ہیں, اس کے ڈیفنس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے رولز آف دا گیم, یہ خود ایک بڑے لیڈر نے آف دا ریکارڈ مجھے کہا, خاکسار سے کہا کہ یار رول آف دا گیم ہوتے ہیں, اس کے مطابق آپ فیصلے لیتے ہیں. رول آف دا گیم کتاب میں لکھا ہے کہ جب کوئی اسمبلی جائے گی تو 90 دن میں الیکشن ہوگا. ہم نے وہ سوچ کے ایک سیاسی جوا کھیلا, اگلوں نے رول کی کتاب ہی پلٹا دی کہ جاؤ کراتے ہی رہے. پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا جب آپ اس حد تک چلے جائیں گے. نہیں ایسا نہیں ہے نا, نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں لکھا ہوا. پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کل کو پنجاب کی اسمبلی توڑ کے تو الیکشن کروا لیں اور الیکشن جیت کے تو اس کے بعد پھر جنرل الیکشن جب ہوگا تو پھر پنجاب سے ہم کس کو جیتنے دیں گے جب وہاں پہ صوبائی حکومت ہماری ہوگی؟ اگر 2 اسمبلیوں کا الیکشن پہلے ہو جاتا تو اس کے بعد پھر ان 2 صوبوں میں جنرل الیکشن کیا ہوتا؟ آئین میں قطعاً یہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرانا ہے, یا قطعاً یہ ہے کہ صوبائی اور وفاق کا ساتھ ہوگا؟ جی دونوں چیزیں ہیں. میرے خیال سے یہ کہیں نہیں لکھا. آپ کسی آرٹیکل کو بھی پورے آئین کی سکیم سے علیحدہ کر کے آپ نہیں پڑھ سکتے. پاکستان کا آئین اس بات کا پابند کرتا ہے کہ وفاق اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن ایک ہی دن ہوں گے, چاہے اس کے نتیجے میں 90 دن کا ٹائم پیریڈ لیپس ہو جائے. جی پاکستان کے آئین میں جو ہے وہ جنرل الیکشن کی سکیم یہی ہے, اور اگر جنرل الیکشن جو ہے وہ یعنی قریب ہو
تو پھر تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کوئی اور حادثہ ہو جائے اور ابھی 2 سال پڑے ہوں، 1.5 سال پڑا ہو، 3 سال پڑے ہوں، تو وہ ایک علیحدہ صورت ہو سکتی ہے. اب یہ میں چلیں اب اس میں اگر بتا سکیں بتائیے گا کون سا آئین کا یہ نہیں سن لیں نا. نہیں نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر فیڈرل میں ہماری حکومت ہو اور ہم 6 ماہ یا 8 ماہ پہلے 2 صوبائی اسمبلیاں توڑ کے تو وہاں پہ الیکشن اپنی حکومت کی موجودگی میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ لائے بغیر کروا لیں، تو پھر کیا یہ دوسروں کے لیے پھر یہ فیوریبل ایک فری فیئر الیکشن کی فضا رہ جائے گی؟ اور کیا آئین کا یہ تقاضا نہیں ہے؟ ٹھیک، چلیں ابھی اب آپ نے اپنا اوپینین دے دیا اس پہ، ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہوئے رانا صاحب، یہ ابھی جو تازہ ترین سزائیں ہوئی ہیں 1 دہائی کی، 10 سالوں کی، پھر 3 سالوں کی بھی آپ کے گھر یا ڈیرے پر حملے کے حوالے سے ہوئی، تو آپ تو بہت اہم ترین فریق ہیں اس میں. 9 مئی کے بعد اگر میں غلط نہیں ہوں تو پہلی مرتبہ ہے کسی انڈیویجول کے حوالے سے اتنی بڑی بڑی سزائیں ہوئی ہیں. 9 مئی میں تو اس سے پہلے سزائیں ہوئی فلاں جگہ پہ ہوئی. تو آپ مطمئن ہیں کہ آپ کی پراپرٹی میں جو حملہ ہوا اس کے ذمہ داروں کو سزا ملی؟ نہیں بادامی صاحب، کسی کے گھر پہ حملہ کرنا، آگ لگانے کی کوشش کرنا اور توڑ پھوڑ کرنا، تو کیا یہ بالکل معمولی کھیل ہے؟ نہیں، ظاہر ہے قابل گرفت جرم ہونا چاہیے، بالکل صحیح بات. ہاں تو پھر اس میں جن لوگوں کو سزا ہوئی ہے ان کو آپ اپنے پروگرام میں لیں اور مجھے بھی لے لیں. ہاں، کوئی ایک بندہ بھی یہ ثابت کرے کہ وہ وہاں پہ نہیں تھا اور وہ اس انسیڈنٹ میں شامل نہیں تھا. اس کی وجہ یہ کہ وہ تو سارے ہمارے محلے دار ہیں. ہم نے ان کے ساتھ پچھلے 20-25 سال میں جو ہے وہ کوئی تقریباً 6-7 الیکشن لڑے ہیں. ہم تو ان کو بھی جانتے ہیں، ان کے والدین کو، ان کے بھائیوں کو، بیٹوں کو جانتے ہیں. سارے نہیں ہوں گے نا رانا صاحب، کچھ بہت لوگ سارے ایسے لوگوں کو ہیں. تو مشاورت میں سزا ہو گئی، انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ کرو. نہیں وہ تو لیڈرشپ کی بات ہے نا. سرتاج بی بی کو اگر 10 سال ہوئے وہ تو ڈیرا بیٹھی ہوں گی نا، وہ تو آپ کے گھر کے باہر نہیں تھی نا، یا تھی؟ آپ کہہ رہے ہیں نا جن کو سزا ہوگی ان کو لے آؤ میرے سامنے، تو سرتاج صاحب کو لاؤں تو آپ ثابت کریں گے کہ آپ کے گھر کے باہر تھی؟ جی نہیں تو ان کے اوپر یہ الزام ہی نہیں ہے کہ وہ گھر کے باہر تھی. گھر کے باہر کا الزام تو ان لوگوں پہ ہے جو وہاں پہ اس مقصد کے لیے توڑ پھوڑ کرنے اور آگ لگانے کے لیے وہاں پہ گئے تھے. ان میں سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ تقریباً کوئی 300-400 آدمی تھا، جن میں سے کوئی تقریباً 100 کے قریب لوگوں کو نامزد کیا گیا باقاعدہ تصدیق تحقیق کرنے کے بعد. ان میں سے کوئی آدمی کہے، ان میں سے جو 34 بری ہوئے ہیں وہ بھی وہاں پہ تھے. اچھا، ایسا نہیں کہ وہ وہاں پہ نہیں تھے، غلط بری ہوئے ہیں وہ. اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پہلے ہمارے ساتھ ہوتے تھے. یعنی ہوتا نا کہ ہر الیکشن میں کوئی لوگ آپ کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کوئی لوگ مخالف چلے جاتے ہیں، تو اس قسم کے بھی لوگ ہیں. ہاں جو لیڈرشپ ہے، لیڈرشپ جو ہے وہ ٹھیک ہے، کوئی اسلام آباد ہوگا، کوئی لاہور ہوگا، کوئی ڈیرہ غازی خاں ہوگا، لیکن ان پہ تو یہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنی جماعت کے کارکنوں کو موٹیویٹ کیا، بیانیہ بنایا، ذہن سازی کی کہ خان ہے تو پاکستان ہے، خان گرفتار ہوگا تو یہ ریڈ لائن ہے. اور اس دن پھر آپ نے ایک دفاعی ادارے کے دفاتر پہ اور اپنے مخالفین کے گھروں پہ حملے کرنے اور ان کو جا کے توڑ پھوڑ کرنی ہے، آگ لگانی ہے. تو پھر اسی یعنی ایما کے اوپر جو ہے یہ لوگوں نے سارے کام کیے. اور یہ لیڈرشپ جو ہے وہ تو کہیں بھی بیٹھی ہو، اور آپ کو یقین ہے کہ وہ بھی صحیح سزائیں ہوئی ہیں. مثال کے طور پر زرتاج بی بی XYZ ہے، انہوں نے واقعی دیا ہوگا مشورہ کہ کرو رانا صاحب کے گھر پہ حملہ فیصلہ آباد میں ہوا ہوگا. یہ نہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں، چلیں آپ کو 2 سال پرانی بات تھوڑی مشکل محسوس ہوگی. ابھی یہ 5 اگست کی انہوں نے کال دی تھی. آپ مجھے بتائیں کہ کون پی ٹی آئی کا لیڈر جس نے 5 اگست سے پہلے اخبار میں، میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، آپ کے پروگرام میں، دوسرے پروگراموں میں یہ نہیں کہا کہ جی نکلو باہر، 5 اگست کو آپ نے نکلنا ہے. کپتان کا، بانی پی ٹی آئی کا جو ہے وہ آپ کو یہ جو ہے نا وہ حکم ہے اور اس دن نکلنا ہے اور
اس دن جو ہے عروج پہ لے کے جانا ہے احتجاج کو. جی ہاں جی ہاں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر اس دن لوگ نکلتے, وہ لوگ گھراؤ جلاؤ کرتے, تو کیا یہ لوگ جتنے بھی پی ٹی آئی کے لیڈر یہ کام کر رہے تھے وہ ذمہ دار نہ ٹھہرائے جاتے؟ بتائیں آپ. ٹھیک ہے ان کے بیانات کے تناظر میں لیا. پھر ایسے ہی ہوا نا 9 مئی کو بھی. 9 مئی کو بھی تو ایسے ہی ہوا نا. تو پھر کیوں یہ ذمہ دار نہیں ہے؟ ذمہ دار تو ہیں. ٹھیک ہے. رانا صاحب آپ ذرا آگے چلتے ہوئے آپ بتا پائیں گے, آپ کی ظاہر میاں محمد نواز شریف صاحب سے ملاقات اور کسی نہ کسی وجہ سے رابطہ تو مستقل رہتا ہی ہوگا نا, ان کی بھی اس سارے معاملے پہ یہی رائے ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے سزائیں ہوئی ہیں بالکل ٹھیک ہو رہی ہیں, صحیح لوگ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں؟ یہ تو میں دیکھیں نا, باقی کیسز کا تو مجھے یعنی میں کوئی ان کا وٹنس تو نہیں ہوں. یہ میرا کیس ہے نا, تو میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو وہاں پہ اس دن توڑ پھوڑ اور آگ لگانے میں جو ہے وہ شامل نہیں تھا. صحیح ہے, کوئی ایک آدمی بھی. ٹھیک ہے. اچھا, اور آپ مجھے بتائیں کہ جو لاہور میں واقعہ ہوا ہے اس میں وہ ویڈیو میں سارے لوگ نظر نہیں آ رہے؟ وہ آدمی جو چھڑی پہ وردی گھما رہا ہے, کوئی مغالطہ ہے کہ وہ نہیں تھا؟ جو محترمہ لوگوں کو لے کے جا رہی ہے کور کمانڈر ہاؤس کی طرف, کوئی ہے مغالطہ کہ وہ نہیں تھی اس دن, کوئی اور تھا, ان کا روپ دھارا ہوا تھا اس نے. تو دیکھیں نا, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ ہر چیز آپ کے سامنے ہے, پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ دیکھیں جی سزائیں ہو گئی ہیں جی, وہ دیکھیں جی بڑا غلط ہو گیا جی, یہ سیاسی انتقام ہو گیا. اس پہ ایک آخری نقطہ, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہرحال پروسیکیوشن اور بہتر انداز سے ہو سکتی تھی, ورنہ مخالفین کو اتنا شور کرنے کا موقع نہ ملتا کہ وہ جو کہتے ہیں پولیس والے نے کہا پولیس میں میز کے نیچے گھس گیا, میں نے سنا یہ وہ, پروسیکیوشن بہتر ہوتی نہیں. وہ بات یہ دیکھیں بات سنیں, دیکھیں ہمارا ایک کرمنل جسٹس سسٹم ہے. کوئی آدمی بازار میں جا رہا ہو, پورا رش ہو, کندھے سے کندھا جو ہے وہ ٹکرا رہا ہو, اور کسی آدمی کو کوئی وہاں پہ اس کا مخالف جو ہے خدا نہ خاصہ فائر کر کے قتل کر دے, وہ جتنے لوگ بھی سارے اس وقت وہاں پہ موجود یا دائیں بائیں ہوں گے, کوئی ان میں سے نہ مدعی بنے گا نہ گواہ بنے گا. وہ کیوں اس مصیبت میں پڑے جی؟ آپ کو وہاں پہ کوئی اس کا بھائی, کوئی بھتیجا, کوئی عزیز وہاں پہ جو ہے وہ موجود کرنا پڑے گا. وہ کہے گا کہ جناب میرا بھائی تھا, میرا عزیز تھا, وہ آگے جا رہا تھا, میں اس کے پیچھے جا رہا تھا, اتنے میں فلاں آدمی آیا اور اس نے جناب اس طرح سے پسٹن نکالا, فائر کیا, تو وہ آدمی جو ہے وہ میرا بھائی یا میرا عزیز جو ہے وہ قتل ہو گیا. تو اب معاملہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو دیکھیں کہ جی یہ بندہ تو اس وقت وہاں پہ نہیں تھا, یہ تو فلاں جگہ بھائی قتل ہوا ہے نا, کوئی خودکشی تو نہیں ہوئی. اور وہ قتل جو ہے وہ قانون کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ جو بھی ہیں ان کو پورا اگر کیا گیا ہے اور قتل بھی ہوا ہے, تو پھر معاملہ یہ ہے کہ جس آدمی نے کیا اس کو سزا تو دینی ہے نا, اس کو سزا تو ملنی چاہیے نا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں یہ کیا ڈرامہ ہے, افسانہ ہے, یہ ہوئے نہیں ہیں؟ کیا لاہور میں جناح ہاؤس جو ہے وہ کس کا گھر تھا؟ وہ لگی نہیں اس کو آگ, اسے جلایا نہیں گیا؟ کیا میاں والی ایئر بیس کے اوپر جو ہے وہ حملہ نہیں ہوا؟ پشاور جو ہے وہ کس کے گھر کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی, جب اس میں ناکام ہوئے تو وہ کوئی تقریباً 100 سالہ پرانی تاریخی عمارت تھی ریڈیو پاکستان کی, اس کو جلا دیا. صحیح. تو یہ سارے واقعات جو ہیں یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کے متعلق مغالطہ ہے کہ یہ ہوا ہی نہیں تھا, اور یہ حکومت نے خود ہی سارا جو ہے وہ ڈرامہ بنا کے تو جو ہے وہ کیس بنا دیے. صحیح. یعنی یہ آپ لوگوں کو بھی یہ کوشچن اٹھاتے وقت کوئی کم از کم خدا کا خوف کرنا چاہیے, اور یہ تو دیکھنا چاہیے بھی یہ واقعات ہوئے ہیں یہ. اچھا رانا صاحب, اب آپ اگر مجھے مخاطب کر رہے ہیں تو میرے ایک بات لمبی ہو جائے گی, ورنہ ایک عمومی بات ہو رہی تھی. یہ باتیں بالکل ہیں, پھر اس کے ضمن میں اور بہت ساری باتیں جنم لیتی ہے نا, کہ اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ باتیں بالکل ہوئی ہیں, اس پر سزائیں بھی ہونی چاہیے تھی, لیکن پھر یہ بھی تاثر بھی نہیں جانا چاہیے تھا کہ اگر کسی نے اپنا سیاسی رستہ بدل لیا ہے تو پھر جرم اس کا بھی اتنا ہی ہے, لیکن اس کو معافی ہو گئی ہے, چونکہ جرم تو سخت ہے. اگر آگ لگانے کی سزا ہے تو سیاسی راستہ بدلاؤ یا نہ بدلاؤ, سزا ہونی چاہیے تھی. وہ بدامی صاحب, کیوں آپ اس میں جو ہے وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں؟ ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے
اس میں بدامی صاحب معافی کی گنجائش ہے؟ سبحان اللہ، یہ ابھی 2 ہفتے کی بات ہے. اگر کسی جگہ پہ آگ لگانا جرم ہے تو پھر استحکام پاکستان پارٹی میں جانے سے وہ جرم معاف تو نہیں ہونا چاہیے نا رانا صاحب. سن لینا. جی جی میرے بھائی میری بات تو میں سن رہا ہوں. اتنی جلدی میں آپ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ 2 ہفتے کی بات ہے، یہ نوٹ فرما لیں، اور اگر یہ میری بات غلط ثابت ہو تو مجھے کل ہی پروگرام پہ لے لیں. اچھا 2 ہفتے کی بات ہے. 24 نومبر کو آپ کو علم ہے کہ جب یہ 24 نومبر 2024 کو پچھلے سال جب یہ اسلام آباد آئے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوا اور یہ کس ارادے سے آئے تھے. اس میں باقاعدہ پولیس کے لوگ بھی شہید ہوئے، لوگ زخمی ہوئے، سارا کچھ ہوا. اب اس کا کیس تھا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں. ٹھیک ہے. وہاں پہ 2 ہفتے قبل 4 ملزموں نے کہا کہ جی ہم اپنے کیے پہ نادم ہیں، ہم بہکاوے میں آ گئے تھے، تو ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہم معافی چاہتے ہیں. جج صاحب نے ان کا بیان ریکارڈ کیا اور انہیں کتنی سزا کی، حالانکہ سزا جو ہے وہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت ان کو 10 سال یا 7 سال ہونی چاہیے تھے. جج صاحب نے کتنی سزا دی ہے؟ 4 ماہ. اور وہ بھی 4 ماہ جو ضمانت سے پہلے وہ جیل میں رہے تھے، یعنی وہ انڈر گراؤنڈ کر کے ان کو کہا بھائی گھر جائیں آپ. تو صدقے دل سے معافی مانگی جائے تو اس سے پاکستان کے نظام انصاف میں الحمدللہ اچھی خاصی گنجائش ہے. بھئی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ میں کوئی کہانی تو نہیں سنا رہا نا، یہ راولپنڈی کی عدالت کا میں فیصلہ بتا رہا ہوں آپ کو. اور 24 نومبر کا جو واقعہ ہے وہ 9 مئی کے واقعات سے کوئی کم بھی نہیں ہے، آپ تصدیق کر لیں. چلیں اور آئیں، یہ لوگ اپیلیں کریں گے. اب یہ جو ان کو سزائیں ہوئی اپیلیں کریں گے نا، ان میں سے جو لوگ اپیل میں ہائی کورٹ میں جا کے وہاں پہ جا کے اگر یہ لوگ پلیڈ گلٹی کرتے ہیں، معافی کے خواستگار ہوتے ہیں، عدالت کو پورا اختیار ہے کہ وہ لیجنٹ ویو لے اور ان کی اپیل میں ایک سزا میں تو بس یہ ثابت ہو اگر یہی رستہ آج یاسمین راشد صاحبہ، عمر چیمہ صاحب اپنا لیں تو بالکل نظام انصاف میں گنجائش نکلتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ رہائی ان کا مقدر ہو جائے. دیکھیں میں تو آپ کو اگر مگر والی بات ہی نہیں بتا رہا، میں تو آپ کو یہ فیصلہ ہوا ہے، یہ 4 لوگوں کا فیصلہ ہوا ہے، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے کیا ہے، کوئی میں نے نہیں کیا. اسی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ یاسمین راشد صاحبہ، عمر چیمہ صاحب اپنے سیاسی رائے پہ قائم رہتے ہوئے اس عمل کی معافی مانگ لیں تو شاید ان کے لیے بھی گنجائش نکل ہے، سیاسی رائے تبدیل نہ کریں. بالکل. دیکھیں نا معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنا جن لوگوں نے 9 مئی کو یہ واقعات کیے ہیں، ان کا سیاست سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کوئی سیاسی نظریات سے پیچھے ہٹنے والی بات تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب. جب تھے اس تمام تر صورتحال پہ ہم نے اور بھی بات کرنی تھی، لیکن ہم نے ایک اور تازہ ترین خبر کی طرف جانا ہے، اس لیے ہم ڈائریکٹلی اس طرف جا رہے ہیں اور وہ اہم خبر ہے. ہمارے ساتھ پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات جناب عطا اللہ تارڑ صاحب اس خبر کے حوالے سے موجود ہیں. آئی ایم ریئلی گریٹفل، چونکہ خبریں یہ ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں فلڈ لیولز انکریز ہو رہے ہیں اور اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ ابھی صبح تک اپنے پیک لیولز جو ہے وہ نہ کراس کر جائیں. بالکل تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے. ہم منسٹر آف انفارمیشن اس بارے میں ذرا اطلاع لیتے ہیں. تارڑ صاحب السلام علیکم. عطا اللہ تارڑ صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. کوشش کریں گے ہم دوبارہ ریکنیکٹ کر سکیں منسٹر انفارمیشن عطا اللہ تارڑ صاحب سے، کیونکہ مختلف خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان میں ایک بار پھر کچھ مقامات پر مثال کے طور پر دریائے راوی میں بہاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور سیلابی سطح اونچے درجے کے سیلاب سے بہت اونچے درجے کے سیلاب میں داخل ہو رہے ہیں. تارڑ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی بہت شکریہ. جی سر تھینک یو فار یور ٹائم. بتائیے گا اس بارے میں، آپ کا ورڈ ظاہر آفیشیل ورڈ ہوگا، کیا کچھ پریشان کون اطلاعات ہیں کہ خدا نخواستہ صبح تک پیک لیولز نہ کراس ہو جائیں، کچھ علاقوں میں سیلابی صورتحال نہ ہو جائے؟ دیکھیے اس کا امکان موجود ہے کہ کچھ علاقوں کے اندر یہ پیک لیول ریچ ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل مرالا کے اوپر جو انفلوز ہیں وہ ایکسیپشنلی ہائی ہیں اور اس وقت وہ تقریباً 4.5 سے 5 لاکھ کیوسک تک پہنچ چکے ہیں اور وہ خدشہ یہ ہے کہ وہ 6 لاکھ کیوسک تک جائیں گے. جسر کے مقام پہ راوی میں ادھر بھی ہائی انفلوز ہیں، تو یہ لاہور کا جو شدارہ کا ایریا ہے اور کچھ موٹر وے کے ارد گرد ایریا ہے جس میں ای ایم ای ہے، پاک ویو ہے، یہ کچھ ایریاز افیکٹ ہو سکتے ہیں. اسی طرح گنڈا سنگھ والا پہ جو ستلج کے اوپر ہے ایکسیپشنلی ہائی، وہاں پہ بھی بہت اونچے درجے کا سیلاب جو ہے وہ متوقع ہے. تو یہ اگلے 12 گھنٹے بہت کریٹیکل ہیں اس حوالے سے.
اور ہمارے پاس ریئل ٹائم جو ڈیٹا آ رہا ہے اس کے مطابق تو یہ 3 دریاؤں کے اوپر اس وقت جو سچویشن ہے وہ ہائی سے ویری ہائی کی طرف چلی گئی ہے، اور چناب کے ساتھ جس طرح میں نے بتایا مرالا کے اوپر، خانکی کے اوپر جو ہے وہ ویری ہائی فلڈ. کچھ آبادی والے علاقے بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے؟ جی، اس میں آلریڈی جو NDMA ہے اس نے پنجاب کی پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو مطلع کر دیا ہے، اور لوگوں کی ایویکویشن ہر ڈسٹرکٹ کے اندر اس وقت جاری ہے. تو سیلاب کے خدشے سے جو سیلاب کے یہ دریا کے ارد گرد کے علاقے ہیں ان کو تو خالی کرایا جا رہا ہے، بٹ کچھ آبادی والے علاقے بھی اس سے بالکل زیر آب آ سکتے ہیں، تو حفظ ما تقدم ان کو بھی جو ہے وہ خالی کروایا جا رہا ہے، اور فلڈ وارننگز ہائی الرٹ کی جاری کر دی گئی ہیں، اسپیشلی جس طرح میں نے بتایا مرالا، خانکی، قادر آباد، اور اسی طرح جو راوی ریور کے ارد گرد علاقے ہیں شہدرہ سے لے کے آگے تک اس پر بھی یہی صورتحال ہے. اور یہ تمام جو ہائی الرٹ جاری کیے گئے ہیں ان تمام علاقوں کے حوالے سے وہ ستلج کے اوپر گنڈا سنگھ والا سے لے کے آگے بہاول نگر تک، اکاڑا تک، وہاں پر یہ ساری جو ہے معلومات تو نہ صرف پہنچا دی گئی ہے بلکہ اگلے 12 گھنٹے میں ایک بہت بڑی فلڈ کی بھی سچویشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے، یہ خارج سے امکان نہیں ہے. خدا نہ خواستہ کچھ شہری علاقے بھی باقاعدہ شہری وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں. جی، اس کا بالکل امکان موجود ہے، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو فوری طور پہ یہ ساری انفارمیشن NDMA کے سینٹر سے فراہم کی جا رہی ہے، اور وزیر اعظم نے جو ہے وہ NDMA کو ہائی الرٹ کیا اور ساتھ کہا ہے کہ تمام وفاقی وزراء بھی اپنے اپنے حلقوں میں پہنچیں اور وہاں پہ لوگوں کی ریلیف، ریسکیو اور ایویکویشن میں جو ہے وہ مدد کریں. مرزا صاحب، آپ شہروں کے نام بتا سکتے ہیں کہ جو بڑے شہری علاقے متاثر ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے؟ ہم نے اس کی باقاعدہ طور پہ جو تحصیل وائز ورکنگ کی ہے وہ میں آپ سے شیئر بھی کر لیتا ہوں، اور ان کی ڈیٹیل بھی آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہوں کہ جس کی جو ونریبل تحصیل ہیں، نارووال میں شکر گڑھ ہے، لاہور میں جو ہے وہ یہ شدارہ کا ایریا ہے، کچھ شالیمار کا ایریا ہے، شیخوپورہ میں فیروز والا ہے، اکاڑا میں اکاڑا تحصیل ہے، دیپال پور ہے، ساہیوال میں چیچا وطنی اور ساہیوال ہے، ٹوبا ٹیک سنگھ میں کمالی اور گوجرا ہے، فیصلہ آباد میں تاندیاں والا سمندری ہے، جھنگ میں شور کوٹ اور احمد پور سیال ہے. اسی طرح قصور آپ آئیں تو قصور، پتوں کی چونیا، کوٹ رادھا کشن ہے، پاک پتن میں پاک پتن اور عارف والا ہے، وہاڑی میں بورے والا اور میلسی ہے، اور درجہ بدرجہ سیالکوٹ شہر ہے، ڈسکا ہے، سمڑیال ہے، گجرات میں گجرات اور کھاریاں ہے، گجراوالا میں وزیر آباد ہے، حافظ آباد میں حافظ آباد تحصیل اور پنڈی بھٹیاں ہے، منڈی بہاؤدین میں پھالیا اور منڈی بہاؤدین ہے، چنیوٹ میں چنیوٹ تحصیل اور لالیاں ہے، اور اسی طرح خانے وال میں کبیر والا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تمام تحصیلیں میں نے آپ کو بتائیں ادھر جو ہے وہ تحصیل کے لیول پہ ACs کو بھی جو ہے مطلع کیا گیا ہے، جس میں NDMA نے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو یہ کہا ہے کہ ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز 1122 اور جتنے بھی متعلقہ حکام ہیں وہ فوری طور پہ اس میں ایویکویشن. بڑی پریشان کو صورتحال بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کریں انشاءاللہ سر. اور ٹورڈز دی اینڈ بتائیے گا کہ کیا یہ وہی ہے جو جس کے متعلق انڈیا نے ہمیں اطلاع کیا تھا، یہ وہی والا معاملہ ہے؟ یہ دیکھیے اس کی تو مجھے اطلاع نہیں ہے، بٹ آبویسلی مانسون کی بارشیں ہیں صحیح، اور دریاؤں کے اندر بھی طغیانی ہے، اور اس حوالے سے جو ہمارے پاس جتنی معلومات آفیشلی ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہیں کہ ان دریاؤں میں 3 میں یہ صورتحال. بہت شکریہ، یہ آپ نے پوری کمپلیٹ پکچر بتائی، لیکن بہت پریشان کن منظر آپ بتا رہے ہیں. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو بلیو، آئی ہوپ وی آل پرے کہ یہ صورتحال نہ ہو. پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاع تازہ ترین اطلاع دے رہے تھے تمام تر شہر جو کہ اگلے 12 گھنٹوں میں سیلابی ریلے سے، ایک بڑے سیلابی ریلے سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے، اس کی تفصیلات اس پروگرام میں لائیو آ کر بتا رہے تھے. ہم ایک کوئک بریک لیتے ہیں، اور ہم جناب شیر افضل مروت صاحب، جناب عامر علی اسرانہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں کچھ سیاسی حوالے سے بات کرنے کے لیے. بریک کے بعد آتے ہیں. جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. ہمارے ساتھ موجود جناب شیر افضل مروت صاحب، جناب عامر علی اسرانہ صاحب. ذرا کچھ سیاسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. آج کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، دونوں کا بہت بہت شکریہ. مروت صاحب ابتداً آپ بتائیے گا، آپ سمجھتے ہیں سیاسی حوالے سے یہ الیکشن میں حصہ لینا پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھا فیصلہ ہوگا یا نہیں؟ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب کمیٹی کا اجلاس جاری ہے. خان صاحب بارہا اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں کہ میرے خیال سے بالکل حصہ نہیں لینا چاہیے. آپ کی کیا رائے ویسے کوئکلی سر؟ بہت شکریہ بادامی صاحب. مجھے ویسے حیرت ہوئی آج دوبارہ اسی مسئلے کو پولیٹیکل کمیٹی کے پاس بھجوانے کے، کیونکہ پہلے بتایا گیا کہ خان صاحب نے یہ مسئلہ پولیٹیکل کمیٹی کی ثوابدید پہ چھوڑا ہے، اور پولیٹیکل کمیٹی میں ووٹنگ ہوئی، اور ووٹنگ سے باقاعدہ بائی میجارٹی 12-9 فیصلہ ہوا کہ ہم نے جانا ہے. اب آج پھر وہ ریورس ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی مخصوص لوگ
جن کی خان صاحب تک رسائی ہیں وہ اس حوالے سے شاید یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے بائی آل مینز پولیٹیکل کمیٹی ہو یا ورکرز کی خواہش ہو یا میں ذاتی طور پر اس کے حق میں ہوں کہ ہمیں الیکشن لڑنے چاہیے، کیونکہ اس سے ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ کی سیٹیں مزید کم ہوں گی. نمبر 2، اگر آپ جیت بھی جاتے ہیں اور فارم 47 پہ یہ نتیجے لے بھی جاتے ہیں تو تب بھی اخلاقی برتری آپ کی ہوگی. اس کے علاوہ کوئی ایک دلیل ایسی نہیں ہے جو اس فیصلے کے حق میں کوئی دے کہ جس سے یہ فائدہ ہوگا. تو لہذا ابھی مجھے اندازہ ہے اسی پولیٹیکل کمیٹی کو دوبارہ اپنا ہی فیصلہ واپس لینا، جن دلیلوں منطقوں کے ساتھ انہوں نے اس کے حق میں دیا تھا، اب وہی فیصلہ واپس لینا بڑا مشکل کام ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے آج جو 2-3 فیصلے ہوئے کہ جناب راجہ ناصر عباس صاحب اپوزیشن لیڈر ہوں گے سینٹ میں، اور محمود خان چکزئی صاحب کا نام دوبارہ دیا گیا. اب پہلے بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے جمی یہ نام بتائے تھے، آج پھر جو ہیں انہی فیصلوں کو جو پولیٹیکل کمیٹی کر چکی ہے اس سے متصادم انہوں نے خان صاحب کی خواہش کا اس انداز میں اظہار کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دوبارہ جو نامینیشن ہوئی ہے یہ پھر موضوع بحث بھی ہوگی اور شاید یہ اس طرح ہو نہ پائے. تو لہذا اس سے جو تصویر ابھرے گی وہ یہی تھی کہ خان اور پولیٹیکل کمیٹی جو ہے ان کے بیچ ٹینشن آ گیا ہے. میں آپ کو عرض کر دوں کہ پہلے بھی یہ ووٹنگ کے معاملے پہ سوشل میڈیا نے یہ کمپین چلائی کہ جی یہ ووٹنگ ہی کیوں کرائی گئی، اور جن لوگوں نے ووٹ ڈالا ان کے نام ڈھونڈ رہے تھے کہ یہ حق میں کنہوں نے ڈالا تھا تاکہ ان کی ہم چترول کر سکے. تو لہذا اس طرح کے فیصلے اور اس سے مماثلت رکھتے ہیں کہ جناب 14 اگست کو احتجاج کرنے نہیں، 5 اگست کا احتجاج تھا جس کے لیے بتانا تھا کہ جی حکمت عملی دینی ہے، وہ احتجاج کا دن گزر گیا، آج تک حکمت عملی نہیں آئی ہے. فیصلہ ویسا اور بھی ہوا ہے، میں اس پہ بھی آپ سے پوچھتا ہوں ذرا. پہلے عامر الیاس رانا صاحب سے اوپینین لوں، پھر کہ آج وہ سلمان اکرم راجہ صاحب جن سے آپ بہت شاکی رہتے ہیں، آج انہوں نے تو آلموسٹ کہہ دیا تھا کہ بھائی میں اس پارٹی کی کا نظم و نسق سنبھالنا نہیں چاہتا، لیکن خان صاحب نے انہوں نے نہیں کرنے دیا. تو اس کا مطلب ہی انجوائے سپورٹ آف عمران خان صاحب نا. میں اس پہ آتا ہوں آپ کی طرف، لیکن پہلے ذرا عامر صاحب یہ کبھی کبھی کوئی ایسی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں جس سے پھر وہ آپ کیا کہیے گا کہ ایک دم چہمگوئیاں شروع ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ آج ہمارا کوئی دوست کہہ رہے ہیں کہ، اور صحیح کہہ رہے ہیں، کہ اڈیالہ میں آج انیوژل موومنٹ تھی، ایکسس مل گیا سب کو، علیمہ بی بی کو بھی جانے دیا، پنچودا صاحب بھی چلے گئے، کمرہ عدالت میں ماحول خوشگوار تھا. یہ تو ہوا، اور اس کے ساتھ ہی کیا شروع ہو گیا، او جی اس کا مطلب ہے کچھ ہو رہا ہے، اس کا مطلب کہیں کچھ بات چلی ہے. وہ تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ایک یعنی ہم کچھ بہت تھوڑے سے بہت زیادہ اخذ کر رہے ہوتے ہیں جب اس طرح کا تجزیہ شروع ہو جاتا ہے؟ کیا آج یہ ہوا ہے، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ طے ہو گیا؟ جی نہیں، ہمیں میڈیا پہ کچھ تو دھندا کرنا ہے نا، ہمارا بھی یہی کام چلتا رہتا ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو لوگوں کو کہتے تھے کہ جناب آپ پارٹی کے امور پہ پبلک میں نہ بات کریں، اب وہ پارٹی کے امور پہ پہلے ٹویٹ کر لیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں. پھر بیرسٹر گوہر نے آج پبلکلی کہا کہ اندر تو جا کے انہوں نے بات ہی کوئی نہیں کی ریزائن کی، اور باہر آ کے کہہ دیا کہ خان صاحب نے میرا ریجیکٹ کر دیا ہے ریزائن. اب یہ تو پارٹی کے چیئرمین کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا. یہ بات انہوں نے جیل کے اندر موجود صحافیوں سے بھی کہی اور باہر بھی آ کے کہی. ہاں، خان صاحب بالکل متحرک تھے، 4-5 گھنٹے پوری فیملی وہ کلاس سارے تھے، لیکن انہوں نے جرنلسٹوں سے بات نہیں کی. آج وہ اس طرف آئے نہیں، گزرتے چلے گئے، اور وہ اپنی ان کی فیملی اور وکلا کے ساتھ مشاورت رہی. تو اس مشاورت کا اینڈ یہ ہے جو شیر افضل مروت صاحب نے ابھی بتایا آپ کو کہ جناب رات کو پھر وہ کیا کام دکھائیں گے کہ دونوں تو اتحادیوں کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنا دیا. اپنی پارٹی کے اوپر تو زیرو کانفیڈنس رہا. یہی بات ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ سیاستدانوں سے سیاست کا کام نہیں لے رہے، وکیلوں سے وکلا کا کام نہیں لے رہے، اور آج بالکل پھنس گئے ہیں. خان صاحب خبر ہے آپ کے پاس کہ سواتی صاحب کو پھر نامزد ہی کیوں کیا تھا اگر راجہ ناصر عباس صاحب کو کرنا تھا؟ دیکھیں نا علی ظفر صاحب بھی تو امیدوار تھے نا جی، وہاں پہ ڈوگر صاحب امیدوار تھے چیئرمین اپوزیشن لیڈر کے. تو پارٹی کے اندر یہ وہی کام تھا کہ جی میں بھی چیف منسٹر بننا چاہتا ہوں، میں بھی بننا چاہتا ہوں. تو کوئی ہار گیا، کسی کو ہرا دیا. کے پی میں یہ بھی کچھ ہوا نا، وہ سارے بات ہی کر رہے ہیں. تو یہ وہ پارٹی کے اندر جو رسا کشی عمران خان صاحب خود میرے حساب کتاب سے، چونکہ دو لوگ آتے ہیں تو دونوں کو الگ الگ رائے دیتے ہیں، تم یہ کام کر لو، تم یہ کام کر لو، اور پھر جو دل کرتا ہے وہ کر دیتے ہیں. اڈیالہ کے بدلے میں ماحول میں آپ کی کیا رہا ہے کہ آج علیمہ بی بی کو بھی ملنے دیا گیا؟ وہ خود حیران تھی کہ ان کے ملنے دیا گیا ہے. ذرا ایکسس بھی تھا، کمرہ عدالت نہیں دیا گیا. تو پھر نکلا کیا ہے، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ بحث وہی ہے نا کہ کوئی فیصلہ کرا کے لائے کنکریٹ.
کیا خان صاحب کا آرڈر مان لیا کہ نہیں ہم نے ضمنی الیکشن میں نہیں جانا، بلکہ وہ دوبارہ ادھر ہی ڈلوا دیا اور بڑی کہی گئی کہ آج بڑا خطرناک ٹویٹ آئے گا. میں ابھی آپ کے پروگرام میں ساتھ ہی دیکھ رہا تھا کہ شاید آ ہی جائے خان صاحب کا ٹویٹ. نارملی اس وقت آ جاتا ہوتا ہے جہاں سے بھی کلیئر ہو کے آنا ہے، وہ جو ٹویٹ آنا ہے وہ ابھی تک نہیں آیا. جو معافی نہیں مانگوں گا اور میں وہ پھر وہی سارے بھائی میں تو یہ بات میرا خیال ہے آج کے ٹویٹ میں نام بھی ہو گیا کیا فوج نے کہا نہیں اب بات یہ ہے نا کہ کیا فوج نے کہا ہے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. آپ بار بار کہی جا رہے ہیں کہ میں نہیں کرنا چاہتا بات. بھائی آپ کا جو سلسلہ جنبانی بیرسٹر گوہر اور چیف منسٹر کے پی نے شروع کیا تھا، جو رستہ بھی بنایا تھا وہ آپ نے خود زیرو کیا. 22 مئی کی ملاقات کے بعد مجھے بتائیں نا کون سا ایسا آپشن آیا ہے کہ یہ کہیں کہ جی ہمارے ساتھ بات چیت کی بات ہوئی ہے. اب آپ اتنا عرصہ گزر گیا ہے کوئی رسپانس نہیں ہے سوائے سہیل وڈائچ صاحب کی بات کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر کا وہ جو سخت ترین رسپانس تھا، معافی کی بات بھی اس سے چلی گئی تھی. بات پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ سیاست کرنے کی ہے. میں وکلا کے خلاف نہیں ہوں، لیکن وکلا کو چاہیے ان کے جو پی ٹی آئی کے مین ٹالورڈز ہیں کہ وہ ورکروں کے کیس جا کے لڑیں، جیسے شیر افضل مربت جاتے ہیں. اب بھی گئے ہوئے تھے اگلے دن، باوجود پارٹی نے نکال دیا لیکن یہ ورکروں کے ساتھ گئے ہوئے تھے. عامر صاحب ایسے اس دوران ابھی اب سے کوئی 120 سیکنڈ پہلے ٹویٹ آ گیا اور وہی جو میں بھی عرض کر رہا تھا کہ میرا خیال آج کے ٹویٹ میں کوئی نام ہوں گے اور سخت وہ ٹویٹ شروع ہی نام سے ہو رہا ہے آرمی چیف کی اور بڑی سخت زبان ہے اس میں. وہ مروت صاحب یہ بڑا کلیئر ہے، کہہ رہا ہوں نا میں بھی دیکھ رہا تھا آپ سے بات کرتے ہوئے آپ دیکھیں آ گیا پورا ٹویٹ آ گیا. مروت صاحب ایک تو آپ نا آپ کہتے ہیں نا ورکرز کو کہتے ہیں آپ کہ دیکھو یار تم لوگ یہ کبھی گالیاں دیتے ہو کبھی اسٹیبلشمنٹ کو پڑ جاتا ہو تو وہاں سے رد عمل ہی آئے گا ظاہر ہے پھر یہ ہونا ہے. لیکن یہ تو اب دیکھیں نا جس طرح ابھی جب میں آپ سے بات کروں عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے آرمی چیف کا نام لے کر انہوں نے ایک سے زائد مرتبہ سخت ترین انداز میں مخاطب کیا. ابھی ظاہر پورا میں پڑھوں گا تو یہ تو پھر خان صاحب کی بھی رائے ہے نا کہ نہیں ہیڈ آن جانا چاہیے اور نام لے کے بات کرنی چاہیے بغیر کسی اشاروں کنایہ میں. یہ پالیسی ٹھیک ہے اور یہ پالیسی جو بھی ہے پھر ان کے فالوورز کی تو نہیں ہے نا، خان صاحب کی ہے. مروت صاحب یہ ٹویٹ میرے سامنے بھی ہے اور انہی ٹویٹوں نے جو ہے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. یہ گزشتہ 2 سال سے میں اس وقت خان صاحب جب 9 مئی ہوا اس کے فوراً بعد بھی ٹویٹ آتے رہے اور میں بیرسٹر گور صاحب، علی ظفر صاحب، عامر خان صاحب اور شعیب شاہین صاحب وغیرہ ان کی رسائی ہوتی تھی خان صاحب تک. آج تک مجھے علم نہیں ہے کہ خان صاحب نے، کیونکہ کوئی پولیٹیکل یا کوئی فیملی ممبر اس وقت مل ہی نہیں سکتا تھا، تو مجھے آج تک علم نہیں ہے کہ یہ کب ٹویٹ لکھوائے جاتے تھے، کب ٹویٹ کا پیغام دیا جاتا تھا. اور میں اس پہ کنفرم ہوں کہ یہ ٹویٹ جو ہیں پاکستان میں تو نہیں لکھے جاتے ہیں، ان کو ادراک ہی نہیں ہے کہ یہ جو خان کو ٹریبیوٹ ہوتے ہیں کہ یہ خان کے الفاظ ہیں. خان کے الفاظ یہ نہیں ہوا کرتے ہیں. یہاں پہ بھی بددیانتی ہوتی ہے جس طرح خان کو پیغامات دینے میں اور خان کے پیغامات. شاید اس بات میں وزن شاید اس لیے نہ ہو آپ کی بات سے اختلاف کرتے ہوئے کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ علیمہ بی بی میڈیا پر آ کر وہ بات کرتی ہیں اور پھر وہی الفاظ ٹویٹ کی شکل اختیار کرتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ خان صاحب نے کچھ کہا ہی نہیں. علیمہ بی بی جس طرح علیمہ بی بی نے آج آرمی چیف سے متعلق کچھ کہا ہے وہی اب ٹویٹ میں آیا ہے. تو ایسا نہیں کہ کوئی کہے کہ یار خان صاحب نے بولا کب ہے دیکھو ایسے ٹویٹ ہو گیا، خان صاحب سے غلط ایٹریبیوٹ ہو گیا. ان کی بہن نے کہا کہ میرے بھائی نے کہا ہے آرمی چیف کے بارے میں. آج دیکھیے اس ٹویٹ میں تو زیادہ فیملی میٹر زیادہ اچھالے گئے ہیں، لیکن میں اوور آل بدنیتی سے نہیں، بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر میں سمجھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے جو ہماری پالیسیز ہے، ہماری اپروچ ہے اور اس کے نتائج میں جو پارٹی کو اور پارٹی کی قیادت کو بھگتنا پڑتا ہے، خان خود بھی بھگت رہا ہے. لہذا اگر یہ پالیسی کامیاب رہتی تو گزشتہ 2.5 سال سے کچھ تو ہمیں حاصل ہوا ہوتا. یہ جو جتنے بھی آؤٹ آف دا وے اب نارمل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے، جس طرح یہ ابھی سزاؤں کا سستا بازار لگا ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے تپیڑے جو ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے پارٹی کو پڑ رہے ہیں. تھوڑی سی نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ بارہا یہ ڈیبیٹ کیا ہے خان صاحب سے میں نے اور اس پہ خان صاحب جو ہیں، لیکن یہ میں ایک بات وثوق سے اور دعوے سے کہتا ہوں کہ جو ٹویٹ لکھتا ہے یہ ابھی 8 فروری کے بعد تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی لوگ جاتے ہیں شاید ان کو کہتا ہوگا، لیکن 9 مئی اور 8 فروری کے بیچ جو ان کے ٹویٹ آتے تھے وہ کہاں سے یہ پیغام رسانی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کہتے تو ایٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. کنکلوڈ کرتے ہیں. عامر صاحب آپ نے دیکھ لیا ہوگا ٹویٹ بھی
اس سے کیا اخذ کرتے ہیں کہ اگین مطلب بس ایک ہی بات ہے کہ تصادم اور تصادم یہی ہے بس؟ اب یہ دیکھیں نا، آپ تو یہ ٹویٹ ایک نئے لیول پہ لے گیا. ہاں بس غصے کا اظہار ہے، اور بالکل فیملی میٹرز کے اوپر کہا گیا ہے کہ بیگم بشرا پہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، فلاں ہو رہی ہے، پرانی باتیں بھی دہرائی ہیں، لیکن غصے کا اظہار ہے. اور اس کو میں سمجھتا ہوں کچھ آپ یہ سمجھے کہ بے بسی کا بھی اظہار ہے، کہ اس کے علاوہ وہ کر بھی نہیں سکتے. اور وہی کہہ رہے ہیں معافی میں نہیں مانگوں گا، معافی آپ مجھ سے مانگیں. یہ آپ مانگے تو بس اس سے زیادہ وہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں. اور چونکہ ملاقاتیں بند ہیں سیاسی لوگوں کے ساتھ، ان کی مشاورت انہوں نے خود ہی بند کیا ہے. کوئی گیا تو اسے ڈانٹ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، تو لوگ بھی ڈرتے ہیں. آج بیرسٹر گور گئے تھے، اب دیکھیں پولیٹیکل کمیٹی ان کا کیا فیصلہ اناؤنس کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اور یہ مروت صاحب ٹورڈز اینڈ اگر آپ اجازت دیں، ایک آپ سے ذاتی والے سوال، چونکہ وہ ظاہر پارٹی میں آپ ہیں اس وقت زیر خطاب تو بات ہوتی ہے، وہ آپ سے کہتے ہیں غالباً ڈوگر صاحب نے کہا یا خٹک، مجھے نام یاد نہیں آ رہا تھا، میں نام نہیں لیتا، کہ بھائی ٹھیک ہے اب آپ کی رائے جدا ہے نا پارٹی سے، تو آپ پارٹی کے ٹکٹ پر آئے ہیں تو بس ٹھیک ہے، پھر آپ پہلا کام تو یہ تو کیجئے کہ اس پارٹی کی سیٹ کو تو چھوڑ دیجئے، چونکہ آپ تو پارٹی کی سیٹ پر ایم این اے بنے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر شاہد خٹک صاحب نے کہا ہے، مجھے یاد نہیں ہے اس لیے میں تو شاید انہوں نے کہا نہیں، وہ ایک بیان انہوں نے دیا تھا کہ جی یہ 48 ووٹ لیے ہیں لوکل کونسل. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ الیکشن 2024 میں کنٹیسٹ کیا، یہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ شاہد خٹک یا عامر ڈوگر یا کوئی بھی مجھ سے یہ مطالبہ کرتا ہے، ان سب کی میں نے کمپین کی ہے، یہ خود اپنے علاقوں میں نکل نہیں سکتے تھے. اور پھر جو لوگ چھوڑے گئے ایک ایک کا مجھے پتا ہے کہ کس کی سبھی وساطت سے کس کو چھوڑا گیا. لہذا یہ کسی اور وقت کے لیے منہ کھولوں گا، لیکن یہ میں ضرور بتا دوں کہ اگر حساب کرنا ہے خان کو حق ہے، باقی یہ جو سیاسی بونے ہیں یہ اپنی منہ بند رکھے. کل کو علیمہ بی بی یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ جیل سے باہر آیا اور کہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ مروت صاحب پارٹی چھوڑ دیں، یعنی ایم این اے شپ چھوڑ دیں، تو آپ چھوڑ دیں گے؟ 90% خان کے نام پہ جھوٹ بولا جاتا ہے اور 99% خان کے کان میں جھوٹ بولا جاتا ہے، تو ان پہ تو میں اعتماد ہی نہیں رکھتا ہوں. البتہ خان صاحب سے جب بات ہوگی، ہاں البتہ حساب کتاب ہوگا. تو یہ 94 جو نشستیں جیتی ہیں اس کے لیے واحد کمپین میں نے کی ہے، تو یہ 94 نشستیں پہلے مجھے دیں گے، پھر میری سیٹ یہ لے لیں. لیکن اس سے ہٹ کر بھی اگر وہ کہیں گے آپ کی پارٹی سے رائے مختلف ہو گئی، پارٹی نے آپ کو نکال دیا، تو آپ سیٹ چھوڑ دیجیے، جو کہ سیٹ پارٹی کی ہے. تو خان بلا لینا اور مانگ لیں کہ جی یہ ٹھیک ہے. یہ تو میں کب کا کہہ رہا ہوں. ٹھیک. اور آخری بات عامر الیاس رنا صاحب، یعنی پھر آنے والے دنوں میں مزید بس یہی سیاسی منظرنامے میں ایک واضح تلخی نظر آئے گی، یہی ہے مختصر تلخی ہے. بس اللہ کرے کہ جو ابھی آپ بات کر بھی رہے تھے تارڑ صاحب سے، اور وہاں پہ بڑا خوفناک منظرنامہ بتایا انہوں نے سیلاب کے حوالے سے، اللہ خیر کرے اس سے ہم نکل جائیں. بہت خوفناک، اللہ کرے کہ ہم اس سے نکل جائیں. ظاہر ہے یہ آبی حملہ ہی ہے نا انڈیا کی طرف. جی کہ پہلے اکٹھا کرتے رہے، روکتے رہے، اور پھر جب بات نہیں چلا تو نکال دیا، نہ سسٹم رہا. تو دعا کرنی چاہیے کہ سارے اہل وطن اس میں سیف رہیں. پہلے کے پی میں بہت کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں، جی بی میں ہوا، کشمیر میں ہوا، اب یہ ادھر جا رہا ہے، پھر ٹورڈ سندھ کی طرف چلتا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتر کرے. سیاست تو چلتی رہتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح. اللہ خیر کرے. بہت نواز، بہت شکریہ. اور جاتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے آ کر پوری فہرست بتائی کہ کن کن علاقوں کا سیلابی ریلے سے اگلے 12 گھنٹوں میں شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے. دعا کریں کہ اللہ کرے کہ یہ معاملہ ایسے نہ ہو. انشاءاللہ کل ملتے ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ چاہا تو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.